جی ناظرین، ہم حاضر ہیں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں بی ٹی ایل کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ آپ کو یہ دن مبارک ہو، کیونکہ ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں، سنیں، دیکھیں اور سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ آج ایک گیت مجھے بہت یاد آ رہا ہے جو بہت عرصہ پہلے میں نے گایا تھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو سناؤں اور یاد دلاؤں، تو میں کوشش کرتی ہوں۔ صبح صبح سویرے سویرے یسوع دی آواز مینوں اے کہندی اے ہو، مینوں اے کہندی اے، کی کہندی اے؟ تو نہ کدی گھبراویں بندیا، تو نہ کدی گھبراویں بندیا، میں واں تیرے نال ہو صبح سویرے، صبح صبح سویرے سویرے یسوع دی آواز مینوں اے کہندی اے۔ آئیے ایک نیا گیت سنتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر عمران گل، اور ہم ان کے ساتھ مل کر ایک خاص عنوان کو لے کر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ نجات کو سمجھا جائے اور اس کے بارے میں جانا جائے کہ ہمیں نجات کیوں چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی طرف سے بی ٹی ایل کی پوری ٹیم کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ باجی، خداوند کے فضل سے میں ٹھیک ہوں، جی اور ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو، میں ویورز نہیں بولتا کیونکہ میں سب کو اپنا بہن بھائی سمجھتا ہوں۔ جب بالکل، ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، ہاں جی، تو جب بدن ہے تو پھر ہم سب بہن بھائی، ہم ایک ڈیوائن فیملی ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو جو اس وقت ہمیں جی کسی بھی وسیلہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، تو میں آپ سب کو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام پیش کرتا ہوں، گڈ مارننگ کہتا ہوں، اور یسوع کے نام میں آپ سب کو برکت دیتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ کسی بھی ذریعے سے مراد پاس صاحب کی یہ ہے کہ آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ جی جی، تو پاس صاحب آپ نے ایک آیت کو بیس کرنے کے لیے کہا تھا، جی 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 جو آپ کہ پلیز پھر آج ہاں ایک جی دفعہ پڑھ جی، دیجئے۔ لوکا 19 باب اور 10 آیت، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ کھوئے ہوئے یعنی کہ جیسا کہ آپ نے بتایا تھا، میں تھوڑا سا اس لیے بتا رہی ہوں کہ جنہوں نے آج جوائن کیا ہے وہ جی بھی جی جان جی سکے۔ کھوئے ہوئے ہموں سے مراد یہ ہے کہ خداوند سے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا تھا جب آدم اور حوا کے ذریعے سے خداوند ناراض ہو گئے تھے، ان جب کے گناہ اس دنیا میں گناہ آیا۔ اس دنیا میں آیا، تو اور اسی گناہ کے وسیلے سے ہمارا رشتہ جو ہے خداوند سے ٹوٹ چکا تھا، اور اسی گناہ سے نجات دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنی صلیبی موت دے کر، خون اپنا بہا کر، تو دوبارہ سے اس رشتے کو جوڑا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خداوند نے یہ ارینج کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا، اور یہ بہت ہی مشکل کام تھا جو خداوند نے ہمارے لیے کیا، اور یہ یسوع مسیح کے لیے بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ یسوع مسیح جب گتسمنی کے پہاڑ پر باغ میں دعا کر رہے تھے جی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ مجھ سے ہٹا ٹل لے۔ تو جائے۔ اس کا مطلب آپ خود بھی سمجھدار ہے کہ بدن ہوتے ہوئے جب ہم جسمانی کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں تو ذرا سا بھی زخم ہو تو ہم تل ملا اٹھتے ہیں کہ ہو یہ تو بہت تکلیف ہے۔ لیکن میں جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سوچتا ہوں تو کیا ہی ذات اقدس ہے وہ، کہ صلیب پر بھی تھے، خون بھی بہہ رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ اب آپ ان کو
माफ़ कर, माफ कर दे, क्योंकि ये क्योंकि नहीं ये नहीं जानते कि जानते क्या करते हैं। कि क्या कहते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि वहाँ भी माफ़ी की बात है। खुदावंद, अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर भी प्रीच कर रहे थे, हाँ, सलीब पर होते हुए भी प्रीचिंग चल रही थी। सलीब पर होते हुए भी उनकी कोशिश थी कि एक और जान या और कोई जान बच जाए, बच जाए, बिल्कुल कोई शक नजात। वो कहते हैं ना, नजात का काम वहां पर भी जारी था। नहीं। बिल्कुल सलीब पर कांटों, वो कहते हैं कीलों से जड़े हुए हाथों के साथ भी काम उनका वही था जिसके लिए वो इस दुनिया में आए थे, कि एक नजात दहिंदा इस दुनिया में आया है। तो वहां भी वो नजात ही दे रहे थे। और अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज से वो डाकू निजात पा गया। जी, बिल्कुल। और कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मैं रो देता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह, आपने हमसे इतनी मोहब्बत की, फिर भी हम कैसे फिर से गुनाह में गिर जाते फिर हैं। से ओह, हम अब आप पुराने अहदनामे में आप सारा जब आप देख रहे हैं इसराइल की कहानी जब शुरू करते हैं आप, तो इधर उन पर मौजज़ात होते हैं, इधर वो खुदावंद के करीब आते हैं और फिर पल में फिर पलट जाते हैं। इंसानी फितरत है बाजी। तो वही फितरत अब तक हम में है, बिल्कुल है, ऐसा ही है। अब अब तक तो है। हम ये कहते हैं जी खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास है, कोई बात नहीं, अभी कर लो, फिर खुदावंद यीशु मसीह से माफी मांग लेंगे। हाँ, मतलब लेकिन ऐसा एक्सक्यूजेस हमने खुद हमारे बनाए हुए हैं, हमने अपने लिए, अगर मैं कहूँ तो हमने अपने लिए बाइबल में से आयतें भी चुन के चुन रखी के हुई रखी हुई हैं कि हमने किस मौके पर कौन सी आयत हैं। हमने बोलनी है। तो लेकिन वो तो नजात ही लेकर आया था, और नजात दहिंदा हम उसको कहते हैं, नजात दहिंदा, और इसका मतलब था मसा, मसा किया हुआ। सही बात है। खुदा ने उसको मसा करके इस दुनिया में भेजा ताकि उसके वसीला से हम सब नजात पाएं। इसमें मैं सिर्फ क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा या हम मसीहियों की बात नहीं कर रहा, वो इस पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा बनकर आया था, फॉर एवरीवन। मैं अक्सर ये बात करता हूँ सबसे, अपने जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे और हिंदू रिलीजन भाई से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनको अक्सर ये बात कहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह मसीहियों के लिए सिर्फ नहीं आए, खुदावंद यीशु मसीह पूरी कायनात के लिए आए। हालेलुया। आइए एक गीत देखते हैं। जी, मसीह में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आपने गीत देखा और सुना। बात हो रही है निजात के हवाले से, और हम पास्टर इमरान गिल के साथ इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। पास्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो है वो मसीह ने इतना दुख सहते सहते भी माफ़ी को जारी रखा, निजात जारी रखी। जारी थी। मैं ये सोचती हूँ कि यही मकसद लेकर यीशु मसीह दुनिया में आए, बिल्कुल। और आखिर तक वो इस मकसद में कामयाब रहे। फिर आपने कहा कि यीशु मसीह को मसा किया गया था। मेरे जहन में एक सवाल आता है, क्या हमें कोई मकसद देकर नहीं भेजा गया? बिल्कुल देकर भेजा गया है। क्या हम भी मसा होकर आए हैं? यीशु, अगर हम देखें तो यीशु का नाम ही ये है कि मसा किया हुआ निजात दहिंदा। हाँ जी, तो खुदावन ने हम सबको कोई ना कोई प्लान, दिया हमारी है। जिंदगी के प्लान्स हैं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में कहता हूँ कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खुदावंद के कलाम को इस दुनिया में लोगों से, अपने बहन भाइयों से बांटूंगा। अगर हम आज इस मुल्क में भी अगर बैठे हैं तो ये भी खुदा का प्लान है। खुदा हमें किसी प्लान के तहत यहाँ पर लेकर आया है, हमें उस प्लान को समझने की ज़रूरत है। समझ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम उस मकसद को समझते नहीं हैं। कभी कभी सारी ज़िंदगी यूं ही चली जाती है और हम उस मकसद को नहीं समझते, किस मकसद के लिए दुनिया में आए थे। जबकि हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा हीरो है जी, उसने उसे उसकी ज़िंदगी में देखे तो जो मकसद लेकर आया था आखिर तक उस मकसद पर कायम भी रहा, वो बिल्कुल उसने उसको पूरा किया। पूरा किया। आज भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है
کہ ہم خدا کے ساتھ بیٹھ کر خدا سے پوچھیں. ہم اپنی باتیں تو خدا کو بتا دیتے ہیں ساری. ہم جب دعا میں بیٹھتے ہیں ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے پوری وہ لسٹ پہ بات کرتے ہیں, بات ختم کر کے تو ہم اٹھ کے تو اپنی ساری باتیں خدا کو بتا دیتے ہیں, لیکن خدا کی باتیں ہم نہیں سنتے. میری کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی یہاں پہ, کوئی ہمارے بھائی ہیں, تو کہتے ہیں کہ عمران خدا اب باتیں نہیں کرتا. پرانے عہد نامے میں باتیں کرتا تھا, وہ جب شاگرد تھے اس دور میں خدا باتیں کرتا تھا ان کے ساتھ, اب خدا باتیں نہیں کرتا. تو میں نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ تو خدا روز بات کرتا ہے, تیرے ساتھ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا. شوق ہو گیا وہ, کیسے خدا کیسے باتیں کرتا ہے بھائی. میں نے کہا بھائی یہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے. کہتا ہے جی ورڈ آف گاڈ. میں نے کہا بس خدا کے منہ کی باتیں, خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں, ورڈ آف گاڈ. تو میں نے کہا خدا تو تم سے پورا دن بھی باتیں کر سکتا ہے, اس کو پڑھتا جا اور خدا سے باتیں کرتا جا. بالکل. اور خداوند نے جو ہمیں پاک روح عطا کیا ہے وہ ہر وقت ہمارے اندر آگاہی پیدا کرتا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ کرو, یہ نہ کرو. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی بات کو مانتے ہیں اور کون سی بات کو رد کر دیتے ہیں. چاہتے ہیں کہ مانیں پھر بھی رد کر دیتے ہیں. تو وہ جو دوسری پاور ساتھ چل رہی ہے اس کو پھر اس کو اختیار دیتے ہیں ہم کہ نہیں تو جیت گئی ہے اور میں ہار گیا. ہمارے جو مددگار ہمیں ملا تھا وہ اس کو ہرا دیتے ہیں ہم. تو یہ تو خداوند تو ہر وقت ہم سے مخاطب رہتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں, بائبل کے ذریعے سے بھی, اور ویسے بھی ہمارا ضمیر جو ہے وہ خداوند ہی کی دین ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو زکئی بھی تو یہ تھا, زکئی خداوند کو دیکھنا چاہتا, اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا, یسوع مسیح نے اس کو بلایا, یسوع مسیح اس کے گھر میں آئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح ہر چیز کا جو ہیڈ ہے وہ یسوع مسیح ہی ہے. یسوع مسیح ہمیں صرف گناہوں سے نہیں, ہمیں فزیکل طور پر بھی وہ نجات دیتا ہے, ہمیں اسپرچول طور پر بھی وہی نجات دیتا ہے. اگر ہمیں کسی چیز سے بھی نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا جو سب سے بڑا وسیلہ ہے, جو سب سے بڑا ذریعہ ہے, وہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے. کوئی شک. آمین. زکئی کو خداوند نے مجرم نہیں ٹھہرایا, لیکن زکئی نے خود ہی اس کے دل میں آ گئی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے چیٹنگ کے ساتھ, میں نے دھوکہ دہی سے یہ سارا مال جمع کیا ہے. تو جب بائبل میں ہم دیکھتے تو وہ کہتا ہے کہ خداوند میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو چگنا ادا کرتا ہوں. یہ وہ بات تھی جو اس کے دل میں آئی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی تو صرف یسوع مسیح اس کے گھر میں آئے تھے, تو اس نے کہا کہ جو بھی میں نے کیا ہے وہ میں لوٹانے کو تیار ہوں. تو خداوند یسوع مسیح ہی ہر چیز کا, جسے ہم کہتے ہیں نا, منبع. He is the head of blessings. برکتیں اس میں سے پھوٹتی ہیں, کوئی شک نہیں, اس میں سے ساری برکتیں پھوٹتی ہیں, اور وہ تو ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. اگر ہم انگلش میں اس کو دیکھیں تو God has desire to bless us. وہ برکت دینا چاہتا ہے. یہ ڈیپینڈ اب ہم پہ کرتا ہے کہ ہم اس برکت کو لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں. یا ہم بیزی بہت ہیں. بالکل, ہم اس برکت کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دینا ہی برکت ہے, میں کہتا ہوں لینا بھی برکت ہے. اور بھائی آپ برکت کو لینا بھی تو سیکھیں نا, کہ آپ کیسے اس برکت کو ریسیو کر سکتے ہیں. زکئی نے تو اپنی زندگی میں ریسیو کر لیا. اس نے تو یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا, لیکن یسوع مسیح نے تو اس کو کہا میں تیرے ساتھ آ چلتا ہوں. تو نجات کے معنی چھٹکارا اور نجات دینے والا یسوع, کوئی شک نہیں اس میں. آمین. بے شک خداوند یسوع مسیح ہی جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے سکتا آمین. ہے, اور ویسی نجات تو ہم خود اپنی ول پاور سے خداوند کی مدد سے دعا کرنے سے لے سکتے ہیں, لیکن یہ ایسی نجات ہے جو ہم اور کسی وسیلے سے لے ہی نہیں سکتے. اس نے اپنا لہو بہا کر ہمیں یہ نجات دی ہے. جی ناظرین, آئیے ایک اور گیت سنتے ہیں.
جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اور ٹائم چونکہ کم ہے تو پاس صاحب ایک بہت ہی خاص سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ مسیحی جو ہیں وہ تو یسوع مسیح آئے دنیا میں، انہوں نے اپنا خون بہا کے ہمارے لیے اپنی جان دے کر ہمیں بچایا، تو ہم تو نجات یافتہ ہو گئے نا پھر؟ نہیں ہوئے۔ جب تک آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی طور پر اس کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہو گئے تو ہم نجات یافتہ ہیں، نہیں۔ ایک تو یہ جو غلط فہمی ہے نہیں، یہ بالکل جو ہے نا اس کو دور کرنا ہے کہ نجات ہمیں تبھی ملتی ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں پرسنل طور پر اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے اس کے کفارے کو اپنا کفارہ سمجھتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے جان قربان کی اور اب وہ کفارہ خداوند یسوع مسیح کا نہیں بلکہ وہ میرا کفارہ ہے، تو پھر اور ہم یہ اس بات پر مکمل ایمان رکھیں کہ اس نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان کو قربان کیا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو پاسٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شخصی نجات دہندہ تبھی قبول کر سکتے ہیں جب ہم یہ اقرار کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو یہ تو ہم رسولوں کے عقیدہ میں پڑھتے ہیں نا چرچز میں، پڑھنے میں اور سب پڑھتے ہیں۔ پڑھنے میں اور قبول کرنے میں فرق ہے۔ صرف منہ سے اقرار تو نہیں کرنا، اپنے دل میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو لینا ہے۔ ہاں جی، تو ہم بہت ساری باتیں تو ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ تو پڑھتے ہیں ہم روز، لیکن جب تک بات پھر وہیں پہ آگئی کہ جب تک ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے۔ اب بائبل سے کوئی آیت آپ بتا خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ منہ سے تو میرا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں میرے لیے اس کو پرفیکٹلی نہیں، لیکن خداوند یسوع نے بالکل کچھ ایسے ہی فرمایا کہ یہ منہ سے میرا اقرار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں میں نہیں ہوں۔ تو وہ تو آج بھی بہت سارے چرچز میں عبادت تو یسوع مسیح کی ہوتی ہے لیکن یسوع مسیح باہر ہی ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں لینے کی ضرورت ہے، اپنے دل سے، کیونکہ یہی جس کا گھر ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ تیرا گھر ہے، تو ہمیں اپنے دلوں میں اس کو لینے کی ضرورت ہے اور اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جیسا کہ خداوند یسوع مسیح جب زکئی کے گھر میں آئے، جب زکئی نے کہا میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر میں نے کسی کا ناحق لیا تو چوگنا دیتا ہوں، تو پھر خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر بہت خوبصورت الفاظ ادا کیے۔ ہاں جی، خداوند یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی۔ تو نجات لانے والا صرف خداوند یسوع مسیح ہے، زندگیوں کو بدلنے والا صرف خداوند یسوع مسیح، اور کوئی نہیں جو زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے زکئی کی زندگی کو بدل دیا، مکمل طور پر اس کو بدل دیا، ایک مسئول لینے والے کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر دینے والا بنا دیا، اس کو دینے والا بنا دیا، اس کی زندگی میں نجات آ گئی۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں یہ کہ آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، اور کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، اور اس نے اس دن زکئی کو نجات دی، اور جو زکئی چاہتا تھا اس کی خواہش کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے کیا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اسی طرح استعمال کرتا رہے، اور آپ یسوع سنگ سویرا میں بھی ضرور آتے رہیں، اور ہمارے ناظرین، ہمارے بہن بھائی آپ کو دیکھتے رہیں اور کلام کو سیکھتے رہیں۔ ہم سارے بہن بھائیوں کی طرف سے، بی ٹی ایل کی پوری ٹیم کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ جی، میں بھی آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور خداوند آپ سب کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صرف ہمیں نہیں کہا، اس نے کہا جاؤ، اور جاؤ میں سبھی آ جاتے ہیں۔ تو خداوند آپ کو بھی چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ جی ناظرین، آپ نے خداوند کے کلام میں سے خوبصورت باتیں سنی جو کہ بہت اثر رکھتی ہیں۔ ایک بڑی اچھی بات جو ہم نے پاسٹر صاحب سے سنی کہ دلی طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہی ہم نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو سنتے ہی میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہمارے اندر اگر مسیح بستا ہے
تو ہم میں مسیح دکھنا بھی چاہیے. ہمارے اعمال بھی مسیحیوں کی طرح ہونے چاہیے، مسیح کی طرح ہونے چاہیے. تو پھر مسیح ہم میں سے نظر آئے گا، تو پھر ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی مثال بنیں گے، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، کیونکہ ہماری زندگی تبدیل ہو چکی ہوگی. جو ہم تھے یا جو بھی برائیاں ہم میں تھیں ان پر ہم غالب آ چکے ہوں گے. تو کوشش کریں کہ مسیح ہم میں نظر آئے، نہ صرف ہم میں رہے بلکہ ہم میں نظر آئے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ ہمیں ضرور لکھیے، ہمیں انتظار رہتا ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور سارا دن آپ خوش و خرم رہیں اور خداوند میں بڑھتے رہیں. خدا حافظ.